گئے قلب حیرا کی تسکی وہیں رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیرا کی تسکی وہیں رہ گئی دل وہیں رہ گیا جا وہیں رہ گئی دل وہیں رہ گیا جا وہیں رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی دل وہیں رہ گیا جا وہیں رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام وہ صلاۃ سکو آفری رہ گئی یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر وہ سکون دلوں جا جو روح اور نظر انہیں کا کرم ہے انہیں کی عطا یہ انہیں کا کرم ہے انہیں کی عطا ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی زندگانی وہیں کاش ہوتی بس کاش بہزاد آتے نہ ہمیں لوٹے کر زندگانی وہیں کاش ہوتی بس کاش بہزاد آتے نہ ہمیں لوٹے کر انہیں کا کرم ہے انہیں کی عطا یہ انہیں کا کرم ہے انہیں کی عطا ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیرا کی تسکی وہیں رہ گئی جزاک اللہ. السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کے خصوصی سحر ٹرانسمیشن انوار رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان زید اختر حاضر خدمت ہے. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور آج
7ویں سحر کا آغاز اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اور خاص طور پہ ہمارے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ بات اتنی ہے رمضان مبارک کا، جس طرح سے پہلا عشرہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، تو رمضان مبارک کے آتے ہی جس طرح سے آپ کو پتہ ہے رمضان مبارک میں عبادتوں میں لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، ریاضتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے عبادتوں کو وسیع کر لیتے ہیں، اپنے دسترخوانوں کو وسیع کر لیتے ہیں، نیکیوں کو اور مزید بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بے شک ایک نیکی کا اجر 70 درجوں سے زیادہ ہے۔ اچھا، ان درجوں میں یہ بھی ہے کہ مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے دروازے کھول دیتا ہے اور بندے سے بولتا ہے کہ مانگ، کہ مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں دینے والا ہوں۔ اور بے شک میرا رب اپنے رب بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم سے جہنم سے نجات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بے حساب بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اور ناظرین، بات یہ ہے کہ اس مہینے میں کوشش کریں کہ کیونکہ روزہ ایک عبادت ہے، اور روزے میں کوشش کرا کریں کہ اپنی نیکیوں کو بڑھا سکیں۔ نیکیوں کو بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ حسن اخلاق کا سلوک دیں، حسن اخلاص کا سلوک دیں، محبتوں کا سلوک دیں، کیونکہ آج کل لوگ روزے رکھتے ہیں اور ان میں نارملی یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ اس میں جو عام طور پر زندگانی میں، کام میں، کاروبار میں جھوٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو روزوں میں بھی وہی کرتے ہیں، لیکن اسلام درس دیتا ہے، رمضان درس دیتا ہے محبتوں کا، سچ بولنے کا اور اپنے آپ کو ایک اچھا اسلامک ریپریزنٹیٹر پیش کرنے کا۔ تو اپنے آپ کو اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کریں، کیونکہ ہمارا دین اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے، ایک خوبصورت طریقہ ہے جس کو لوگ دیکھ کر انسپائر ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اور لوگ بے انتہا مسلمانوں کے ساتھ کثیر تعداد میں شریک ہوتے ہیں، غیر مذہب مسلمانوں کا مذہب اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ یہ اسلامک مذہب ہے ہی اتنا خوبصورت، اور بے شک اس پہ کرم میرے حضور کا ہے۔ تو جب حضور کا کرم ہوتا ہے تو ہر سحر کا آغاز اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد نعت مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری اس سحر خصوصی نشریات کا آغاز ہوتا ہے، اور جب حضور کے کرم کی بات ہوتی ہے تو پھر اس کا باقاعدہ تسلسل ہمارے نعت خواں اور اس کے ملک کے نامور نعت خواں، اور اس کے بعد مذہبی اسکالرز، اور اس کے بعد ڈاکٹرز، عالم، اور اس کے علاوہ کئی مشہور فیمس سیلیبریٹیز، اور اگر بات کی جائے کمپٹیشنز راؤنڈ کی، وہ بھی ہوتے ہیں، قوال حضرات بھی ہمارے ساتھ اس سیٹ پر ہماری زینت ہوتے ہیں۔ تو آئیے ملاحظہ کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا اس تسلسل کو باقاعدہ برقرار رکھیں اور اس بات کو بڑھائیں، کیونکہ حضور کا ذکر وہ ہے جو کہ انسان کی شخصیت میں نکھار ڈال دیتا ہے، آپ کے چہروں کو پرنور کر دیتا ہے۔ تو اس پرنور لمحے کو آج پرنور بنانے کے لیے جو آج ہمارے اس سحر ٹرانسمیشن کی زینت ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا دکھتے ہیں اور بولتے بہت اچھا ہے، ملک کی نامور نعت خواں ہیں جناب الحاج ساجد قادری صاحب، آج ہمارے اس سحر ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ساجد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ اور اس کے رسول کا بہت کرم ہے، آپ کو ہوسٹنگ کی سیٹ پر دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ماشاءاللہ اچھا بولتے ہیں، جزاک اللہ۔ اور میں مبارکباد دوں گا کہ آپ پروگرام کو جو انٹرو دیتے ہیں، سب سے پہلے فرسٹلی ماشاءاللہ حضور علیہ السلام کی نعت سے آپ خود انٹرو دیتے ہیں، یہ بڑا خوشائن اور قابل تحسین جس عمل طرح ہے۔ سے آپ پہ ثنا خوانوں پہ کرم ہے، ایک ادنا سا ثنا خواں نہیں، بن ماشاءاللہ کر حضور کا کرم ہوتا ہے تو بس بات نکل جاتی ہے۔ یہ ان کا صدقہ ہے اور یہ ان کی کرم نوازی کہ انہوں نے چند عقیدتوں کے لیے مجھے منتخب کر لیا۔ کیا بات ہے، یہ نصیب کی اور سعادت مندی کا حصہ ہے جو حضور کی نعت پڑھیں، وہ بہت سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، اور ہم صحابی رسول حسان بن ثابت کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بہت خوشی ہوئی، بڑی قابل تحسین عمل ہے، آپ کو دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ اللہ آپ کو عزت عطا بہت فرمائے۔ شکریہ، آپ کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ساجد بھائی، میں کچھ باتیں جاننا چاہوں گا آپ سے، پہلے آغاز کریں نعت خوانی کا سلسلہ کس طرح سے آغاز کیا نعت خوانی کا؟ حضور دیکھیں، فرسٹلی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر اگر انوائرمنٹ ہوتا ہے نا، تو پھر آپ ایک معاشرے کے اندر اچھے نعت خواں بن سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا یہ کرم ہے، میری والدہ کا مجھ پر یہ کرم رہا کہ میری والدہ الحمدللہ وہ نعت سے بڑا شغف رکھتی تھی، ماشاءاللہ رکھتی ہیں، بلکہ الحمدللہ اللہ انہیں عمر خضر عطا فرمائے۔ کیا بات ہے۔ تو انہی کا صدقہ ہے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد ہمارے امام صاحب ہمارے جو تھے ان کی تربیت رہی،
پھر اس کے بعد علاقائی محفلیں ہوتی تھی. میلاد النبی ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے ہمارا, اللہ کی رحمت سے آپ کو پتہ ہی ہے, اس میں گھر گھر محفلیں سجتی ہیں. بے شک بے شک. مسجدوں کے مائک پہ پڑھ کے, گھروں کے مائک پہ پڑھ کے, اور گھروں میں بغیر مائک کے پڑھ کے, وہ ایک انوائرمنٹ بنتا ہے. پھر اس کے بعد وہ چیز آپ کو پکا دیتی ہے. جب آپ پک جاتے ہیں نا, تیار ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کی اویلیبلٹی ایزیئر ہو جاتی ہے مارکیٹ میں ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے پھر طے در طے پھر یہ سفر چلتا رہتا ہے, اور پھر آپ کو اتنی مقبولیت ملتی ہے بارگاہ رسالت سے. حضور کرم فرماتے ہیں, کیا بات ہے, تو بندہ مقبول ہوتا ہے اور تو بندہ آگے بڑھتا ہے. پھر اس کے بعد دنیا آپ کے قدموں میں ہوتی ہے. بے شک ایسا اور ہی. پھر آپ حضور کی نعت کے ذریعے پوری دنیا میں گھوم رہے ہو. کیسا لگتا ہے جب عاشقان رسول آپ کو ہر جگہ ملتے ہیں اور چاہنے والے محبت کرتے ہیں؟ اتنی محبت کرتے ہیں. میں آپ کو ابھی میں پچھلے ماہ کی بات ہے, مارچ کی بات ہے, اس کے انیشل میں بس ایک سمجھ لیں آپ, ایک کوئی خاص ٹور نہیں تھا. میلاد النبی کا تو ایک اپنا ٹرپ ہوتا ہے, ہم جاتے ہیں انگلینڈ میں, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ یقین کریں وہاں پر عوام اہل سنت کو جب پتہ چل جائے کہ آپ کی لینڈنگ ہو گئی ہے تو وہ کریزی ہو جاتے ہیں. ہمارے گھر پہ میلاد پڑھتے ہیں, ہمارے گھر پہ آپ دعوت کھا لیں, ہمارے گھر پر آ جائیں. بس وہ اتنا پیار کرتے ہیں لوگ, اللہ کا ولی سمجھتے ہیں نعت خوانوں کو. کیا بات, لوگ اتنا پیار کر, اصل میں محبت وہ آپ سے نہیں کر رہے, حضور کی نعت سے محبت کر رہے ہیں. اصل میں حضور کے ذکر سے محبت ہے. بے شک بے شک, جس کو بھی اللہ نے عزت دی ہے نا, حضور کے صدقے دی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب رومن امپائر فتح ہوا نا, 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت ہے, حضرت عمر رونے لگے. تو کسی کمپنی نے, صحابی نے پوچھا, حضور آپ رو رہے ہیں, آج تو بڑا بلیسنگ ٹائم ہے, آج تو خوشی کا لمحہ ہے, آج آپ رو رہے ہیں. فاروق اعظم فرما رہے اسی لیے نہیں رو رہا کہ یہ وہی عمر ہے جس کے والد نے 7 اونٹ دیے, کہا سنبھلتے نہیں. کہا آج مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا پٹا گلے میں آیا تو آج رومن امپائر فتح ہوا, 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کی حکومت. کیا بات ہے, تو سب حضور کی غلامی کا صدقہ ہے. بے شک. عثمان غنی وضو فرما رہے ہیں, وضو فرماتے ہوئے مسکرا رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا حضور مسکرا رہے ہیں, کہا پتہ نہیں, ایک بار حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا بس. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو ہمارے لیے تو نمونہ حضور کے صحابہ ہیں, حضور کی اہل بیت ہے. بس اللہ مرتے دم تک ان کی غلامی کا پٹا. انشاءاللہ. ساجد بھائی سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, ان سے کلامات کا آغاز بھی کریں گے. اس سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں, ملک کے نامور عالم دین ہیں, اسکالر ہیں, علامہ بلال شورانی صاحب ہمارے اس سیٹ کا حصہ ہیں. آئیے ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے علامہ صاحب؟ اللہ کا کرم, آپ سنائیں. الحمدللہ. آپ جیسے نوجوان عالم دین اور اسکالر جب ہوتے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے, قوم کے لیے ایک لمحہ فکر ہی ہے اور ایک مشعل راہ ہیں آپ ہماری قوم کے. آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو علم سے ویسے بہت دور چلے جا رہے ہیں لوگ. بالکل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ بالکل جو ہے نا وہ مطلب مارکیٹ بالکل الگ بدل گئی ہے. جی جی. دین کی بات اگر آپ کسی سے کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مولوی طبقے سے تعلق رکھتا ہے. اگر ایک عام بندہ بھی ہو, نیوٹرل بندہ بھی ہو, تو ویسے ہی دور لوگ بھاگ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ ہم اس عمر میں, کہ جس عمر میں لوگ آپ دیکھیں کہ کرکٹ کھیل رہے ہوں گے رات میں, نائٹ میچ کھیل رہے ہیں, دن بھر سو رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, لیکن وہ مطلب کہ اس ایونٹ کو انجوائے نہیں کر پاتے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے عبادات کرنے کا اس میں حکم دیا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کا فضل ہی لگتا ہے کہ ہم تو اس قابل نہیں تھے, ہم تو اس لائق نہیں تھے. یہ والدین کی دعا ہے اور سادھو کا کرم ہے کہ آج اس مقام پہ بیٹھے ہیں, کہ سینئرز ہمارے, ہم تو سنتے آ رہے ہیں نا, تو ہم آج مطلب شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا, جتنا وہ کم ہے کہ آج ان لوگوں کے درمیان ہمیں بیٹھنے کا شرف حاصل ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت اور برکتیں عطا فرمائے. تیسروں ایک اور ہماری اس نشست کا حصہ ہیں, ملک کے نامور ثنا خواہ ہیں جناب بدر منیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کا بے پائے فضل, دعائیں آپ کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بدر منیر صاحب بھی ہمارے اس بزم کا حصہ رہیں گے, کیونکہ الحاج ساجد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور میں چاہوں گا ساجد بھائی کسی اچھے کلام, آپ کے تو پڑھے ہوئے سارے ہی اچھے کلام ہیں ماشاءاللہ, آج کس کلام سے ماشاءاللہ آغاز کریں گے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے سارے کلام نور والے ہیں, سارے کلام اچھے ہیں. بے شک. امام اہل سنت کے کلاموں میں سے ایک پیورلی حضور کی نعت جو لکھی, امام اہل سنت فرماتے ہیں, درود پاک کی محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے, اللہم صلی اللہ علیہ نبی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں, سنتے ہیں کہ محشر میں, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے
رحمت نے امید بندائی ہے آقا مچلا ہے کہ محشر میں امید بندائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو میرے آقا سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے بسوں کے آقا اب تیری دعائیں ہیں اے بے بسوں کے آقا اب تیری دعائیں ہیں آپ سے میں نے پوچھا کہ آپ نے پروگرام کا انٹرو حضور کی نعت سے دیا تو آپ کی زبان حال بھی یہی بات ہے وہ کیا ہے کہ یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو پوچھو نا یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے کچھ نے کہا مکہ افضل ہے کچھ نے کہا مدینہ افضل اعلیٰ حضرت فرما رہے بحث کیوں کرتے ہو طیبہ نہ سہی افضل افضل مکہ ہی بڑا زاہد پر ہم عشق کے بندے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ واللہ رضا واللہ واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا آقا واللہ باللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی کیا کیف و سرور باندھا ہے اور کتنی خوبصورت شاعری تھی کتنا خوبصورت انداز تھا ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ مزید رحمتیں برکتیں عطا فرمائے ساجد بھائی آپ کی زندگی میں عمر میں آواز میں برکت عطا فرمائے ناظرین کیونکہ عالم علماء کرام بھی ہمارے ساتھ ہیں اسکالر بھی ہیں عالم دین ہمارے علامہ بلال شورانی صاحب علامہ شورانی صاحب میں چاہوں گا کہ رمضان کے فضائل و برکات کے حوالے سے کچھ بات کر لی جائے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رمضان المبارک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا، یہ سعادت والا مہینہ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ دیگر مہینے کے مقابل میں آپ دیکھیں کہ وہ بندہ ہے کہ جس کا مسجد میں جانے کا دل نہیں بھی کرتا نا، آپ کو وہ بھی مسجد میں نظر آنا شروع کر دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احکامات پر عمل کرنے کی جو پرزور کوششیں ہوتی ہیں، جو عام دنوں میں شیطان چونکہ غالب ہوتا ہے نہیں ہو پاتی، وہ اس مہینے میں آپ دیکھیں کہ بآسانی ہو جاتی ہیں. اور دوسرا دیکھیں کہ رمضان المبارک میں جتنی اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انعامات ذکر کیے اور خوشخبریاں سنائی مومنوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے. حالانکہ دیکھیں آپ روزہ ایک مطلب بھوکے رہنے کا نام ہے، رکنے کا نام ہے کھانے پینے سے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. تو پھر اللہ نے کیسے حکم دے دیا اپنے بندوں کو کہ وہ بھوکا رکھے؟ حالانکہ آپ ماں کو دیکھیں کہ جو اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو یا اپنی اولاد کو بھوکا رہ نہیں سکتی. آپ دیکھیں بچے اسکول سے آتے ہیں، وہ بعد میں آتے ہیں، کھانا پہلے تیار ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ نے کیوں حکم دے دیا؟ تو دیکھیں اگر صبر کرو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کی جو ہے نا تھوڑی سی اگر آپ سمجھے تو آسانی ہو جائے گی اس میں. ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ صبر کرنے والا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو پھر وہاں کہاں تھا کہ اگر آپ دیکھیں کراچی میں مشاہدہ کریں کہ ایک بندہ نے گھر بنایا، اپنی پوری زندگی کی کمائی لگا دی، اب ہر مشکل کے بعد آسانی قرآن کی آیت کری، اب وہ گھر میں آ کے رہنا شروع کر دیا. چند ہی لمحے بعد دیکھیں آپ کہ وہ بلڈنگز گرا دی گئی، وہ دکانیں گرا دی گئی. تو لوگوں کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر اللہ تھا یا اللہ ہے تو پھر اللہ تو نہیں چاہتا یہ. تو دوسری قرآن کی آیت دیکھیں اس کا جواب دیتی کہ اگر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، ارننگ کے گھٹنے بڑھنے سے بھی آزمائے گا اور اولاد کے خوف سے بھی آزمائے گا. ایسے لوگ دیکھتے ہیں نا ہم کہ 10 سال بعد بچہ ہوا اور 2 مہینے میں اس کا انتقال ہو گیا، تو ماں شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی تو آزمائش ہے. یہاں پر اگر جس نے صبر کر لیا تو پھر ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. ان کے لیے کیا خوشخبری کہ دنیا بھی پھر ان کی ہوگی اور آخرت بھی پھر ان کی ہوگی. پھر وہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ان کے کمالات، ان کے فضائل جو دیگر لوگوں کے سامنے، کیونکہ اولون سابقون آخرون سب وہاں موجود ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو کرامات دکھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کمالات دکھائے گا، وہ جو خوشخبری ان کے لیے بیان کی گئی تھی وہاں پر اس کا جو ہے پریکٹیکل دکھایا جائے گا. تو پھر لوگ اشش کر اٹھیں گے. اور بلکہ روایتوں میں آتا ہے لوگ کہیں گے کہ ہمیں اس پریشانی میں، اس مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تو آج ہم بھی اس مقام کو پا لیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں علامہ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزوں کے دوران لوگ بڑے جھوٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں روزے میں کیا مکروہ ہو جاتا ہے روزہ؟ یا نہیں دیکھیں جو کوئی ایسی کنڈیشن یہ وہ صفت ہے کہ جو عام حالات میں بھی منع ہے. ایسا نہیں کہ روزہ نہیں ہے تو ہم جھوٹ بول سکتے ہیں. بعض لوگ نماز پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں اور پھر دکان پہ وہی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کی جو ہے نا عادات میں رچ بس جا چکی ہے. اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ان عادات کو چھوڑا جائے، لیکن چونکہ وہ اتنی جو ہے وہ بس چکی ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی نکلتی ہے. اکثر لوگ جب سامان بیچ رہے ہوتے ہیں، مال بیچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسی ہیلے بہانے کو تلاش کرتے ہیں کہ جو عام روٹین میں کرتے ہیں. تو رمضان المبارک میں بھی وہی نکل رہا ہوتا ہے. حالانکہ یہ تصنع اور بناوٹ سے نکلنے والا مہینہ ہے. ہمیں بناوٹی انداز نہیں اپنانا، ہمیں وہی انداز اپنانا ہے کہ جو ہمارا نیچرل ہے. اور نیچر کیا کہتی ہے؟ دین یسر، دین آسانی کا نام ہے، دین مشکل کا نام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین نے آپ کے لیے مشکل کر دیا اور آپ کی سوچ ہی کہہ رہی ہے کہ میں اگر اس مال کو پیسے بڑھا کر بیچوں گا تو مجھے پروفٹ زیادہ ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم قدرت رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے. اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتی، اور کسی گناہگار کا فسق و فجور اس کے رزق کو کم نہیں کر سکتا. اب 2 آپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ کے رزق میں اتنا لکھا ہوا ہے کہ اتنا تو ملے گا. اب رستے 2 ہیں، چاہے تو حلال چوز کریں چاہے تو حرام چوز کریں. اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم حرام چوز کریں گے تو زیادہ مل جائے گا، حلال چوز کریں گے تو کم کرے گا. یہ ان کی سوچ ہی مطلب فطرت میں شامل ہے. بلکہ اگر وہ چھوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھیں حرام سامنے پڑا ہو نا، لیکن وہ کہتے ہیں نا عادت بدل جاتی ہے، فطرت نہیں بدلتی. ہاں آپ دیکھیں حرام سامنے پڑا ہو نا اور وہ چھوڑ دیں، اللہ دیکھیے گا آپ، اللہ کچھ ہی لمحات بعد ان کو اس سے بہتر رزق عطا فرما دے گا. کیا بات ہے، جو جھوٹ کے بولنے سے نہیں آتا. اور جھوٹ بولنے سے ویسی برکت ختم ہوتی ہے. ہم اپنی سوسائٹی میں بھی آتا ہے عمل کا دورہ نیتوں پر. جب نیت ہی کر لے گا انسان تو پھر وہ لوگ بول بھی دیتے ہیں بس اوقات دیکھا یہ حرکتیں کرتا تھا، دیکھو اس کا ہاسپٹل میں نکل گیا. بلکہ لوگوں کو موقع مل جاتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے اس پر آزمائش ڈالی ہو، لیکن لوگوں کو بولنے کا موقع مل جاتا ہے. مارکیٹ میں آپ دیکھیں لوگ متعارف ہو چکے ہیں کہ اس کے پاس نہیں جانا، یہ جھوٹ بول کے مال بیچتا ہے. جھوٹ بول کے بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا. بے شک ایسا ہی لوگ اکثر روزے میں پریشان ہوتے ہیں نا کہ بعض کہتے ہیں کہ ایسی کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ اب مطلب امید نہیں ہوتی کہ اب بچ پائیں گے یا نہیں بچ پائیں گے. بعض ایسے ہوتے ہیں. اب میں پڑھاتا ہوں، چونکہ میرا اسکول سے تعلق ہے، وہاں پہ میں عربک ڈپارٹمنٹ میرے اس میں انڈر میں اسلامک بھی میں پڑھاتا ہوں، اردو بھی پڑھاتا ہوں.
تو اس میں یہی بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر اکثر کبھی ایسی فیلنگز ہوتی ہیں کہ جمعے کا روزہ بہت بڑا لگتا ہے. ابھی پچھلے گزشتہ روز جمعہ تھا تو کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں مارے اور پھر پانی پلا دے. تو میں نے کہا بیٹا یہ یاد رکھنا کہ جب آپ گرو گے نا تو کوئی نہ کوئی پلا دے گا, اللہ, بس آپ صبر کرو. صبر کرو گے تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. شکوے شکایت کرنا اور بتانا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, جو لوگ روتے ہی رہتے ہیں نا تو وہ رمضان المبارک میں بھی روتے نظر آئیں گے, حالانکہ برکتوں والا مہینہ ہے. عام حالات میں دیکھیں کہ ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے, لیکن رمضان المبارک کی برکت دیکھیں آپ کہ اسی آمدنی میں گھر کے اخراجات پورے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, شاپنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, بچوں کو اچھا پہنا رہے ہیں, اچھا کھلا رہے ہیں, اچھا اڑا رہے بھی ہوتے ہیں. یہ صرف رمضان المبارک کی برکت ہے. آپ کا جو ٹاپک تھا, لوگ پریشان رہتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں, اپنی تنگ دستی کا اظہار شروع کر دیتے ہیں. تو جو صاحب حیثیت ہے اور کئی لوگ پیشہ ور جن کو بیگر, پروفیشنل بیگرز جن کو کہتے ہیں, تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں ان کو تو دینے کا بھی منع کیا ہے, ان کو تو بلکہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ان کو دے کے. آپ دیکھیں کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہمارے یہاں تو گروپس بنے ہوئے اور سب اب تو میڈیا نے سب دکھا دیا نا, اس کے باوجود لوگ ہیں نا ان کو تو دینا. جی جی باقاعدہ سگنلز پہ جو ہے پوسٹیں طے ہوتی ہیں, پورا مافیا ہے, پوسٹیں طے ہوتی ہیں کہ اس جگہ کوئی اور نہیں آئے گا, اور اگر آ جائے تو آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے گیٹ اپ بدل کے بھی جانے کی کوشش کری تو ان کو پکڑ لیا انہوں نے کہ یہاں تم کیسے آ گئے, یہاں تو ہمارا مقرر شدہ بندہ کرے گا. تو یہ تو ان کو تو دینا بھی منع ہے. آپ تلاش کریں, ملیں گے. ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی جو ہے وہ پیش نہیں کرتے, اپنے آزار پیش نہیں کرتے لوگوں کے سامنے, بلکہ لوگ ان کی ویسی مدد کرتے ہیں. اللہ کر دیتا ہے, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. بلال شورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ساجد بھائی ہمارا حصہ ہے. ساجد بھائی میں چاہوں گا ایک کلام اور سنا دیا جائے. اچھا ٹوٹل آپ سے مجھے آج مزید 3 کلام کی ریکویسٹ کرنی ہے. اس میں چاہوں گا کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں, ایک اہل بیت کی شان میں پیش کریں, مولا علی کی شان میں, ایک امام حسین کی شان میں. جو آپ مشہور زمانہ کلام ابھی اپنے سوشل میڈیا پہ پڑھ لیں امام حسین کی شان میں اور مولا علی کی شان میں, وہ ضرور سنائیے. ضرور انشاءاللہ. مدینہ پاک دراصل رمضان مبارک جب تشریف لاتا ہے تو قافلے تیار ہو جاتے ہیں, کمر بند ہو جاتے ہیں کہ مدینے جانا ہے. ماشاءاللہ. تو ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام آ جائے اور ہم بھی پہنچ جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ تو جو اچھے ہیں ان کی نقل کرتے ہیں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا, میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. ہر شخص کہہ رہا ہے مدینے جانا ہے, مدینے جانا ہے, کیوں جانا ہے؟ ان نوازوں کا صدقہ بانٹتے گئے, نوازوں کا صدقہ بانٹتے گئے, اور زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے, زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے, یہ آسمان بغیر پلر کے گھوم رہا ہے, یہ چرخہ گھوم رہا ہے, صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے. امام فرما رہے ہیں یہ چال سیکھا کس سے؟ یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے, رواں ہے بے مدد دستے آسیائے فلک, یہ چکی سیدہ کی
چل رہی ہے یہ چکی سیدہ چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر ہارا ہے زمانہ جتنا لنگر رہا ہے کیونکہ آسماں خان امام اہل سنت فرما رہے ہیں آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر رہا ہے اور وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی وہاں مرضی نہیں چلتی کسی بولا پھر جاتا کون ہے میں نے کہا مدینے والا ہی بول پارا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا جی ہیں زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ. کیا بات ہے آپ نے بات ایسی کہی مولا مشکل کشا اہل بیت کرم اللہ تعالیٰ وجہ دو شعر پیش کر دیں میں چاہوں گا. میں دو شعر اس کے انشاءاللہ بعد ضرور بریک پیش پہ بھی کرتا جانا ہے ہوں. ضرور انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہاں پہلے یہ شعر پڑھنے کا میرا دل چاہ رہا ہے جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا علی 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 کا نام لروں سانس ہی نہیں آتی عجیب لوگ کہتے ہیں یا علی نہ کہو علی ولی کے یہ سارے فقیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبھی بازمیر بیٹھے ہیں کھچی تھی تیرا رجب کو جو خانہ کعبہ میں اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں نعرہ حیدری بولو نا نعرہ حیدری علی ور کا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو علی باج محمد کا کوئی ویر لکھا مینو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو بولو بولو علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا اونچی ذات علی دی علی 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 اونچی ذات اونچی ذات اونچی ذات علی دی کائنات علی دی علی جھٹکی سے او جاگی لکھا میں علی ہر کا زمانے تے کوئی پیر لکھا میں بولو علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا خیبر بھی فتح کیتا خیبر بھی فتح کیتا ہم نتبا کیتا علی جی سے ذوالفقار علی ہر کا زمانے کوئی پیر لکھا میں کعبے وچ آمد ہے مسجد شہادت ہے کعبے وچ آمد ہے مسجد
شہادت ہے علی جی سے دیوی توقیر کھام علی ہر زمانے کوئی پیر کھام سونا لگتا ہے چنگا لگتا ہے پیارا لگتا ہے علی والا سونا لگتا ہے چنگا لگتا ہے پیارا لگتا ہے علی والا پیارا لگتا ہے. تو امام حسین کی شان میں بھی, اور جو آپ آج مشہور زمانہ کلام پڑھتے ہیں وہ دو شعر سنا دیں. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر بریک پہ کہ دونوں امام خلق کے حاجت رواں ہوئے. ہاں ہاں ہاں. مولا حسن مجتبیٰ مولا حسین پاک سید الشہداء دونوں امام خلق کے حاجت رواں ہوئے. مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا بے شک. سبحان اللہ. مولا علی کا ایسا نگینہ حسین ہے, کعبہ اگر علی ہے مدینہ حسین ہے. واہ واہ. بچائے تخت و تاج جو یزید وہ خبیث ہے, جو دین بچائے حسین ہے, آقا حسین ہے. بولو میرا بادشاہ حسین ہے, حسین میرا بادشاہ حسین ہے. بولو میرا بادشاہ حسین ہے. نہ راستے میں موڑ ہے, نہ راستے میں موڑ ہے, نہ راستے میں جوڑ ہے, ایسی سیدھی راہ حسین ہے, آقا حسین ہے. بولو میرا بادشاہ حسین ہے. السلام یا حسین, السلام یا حسین, سلام یا حسین. جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا, جن کو دو نبی بٹھایا گیا, جن کے بچوں کو چاچا بلایا گیا, زہر بھائی کے جسے کے پلایا گیا, اس حسین ابن حیدر لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. کیسی حقیقت, کیسی حقیقت, کیسی حقیقت. کربلا میں جنہوں نے پانی پیا ان کی نسلیں ختم, کربلا میں جنہوں نے پانی پیا ان کی نسلیں ختم, اور جو پیاسے رہے ان کے شہزادے آج بھی باقی ہیں. تو یہ جیت ہے وہم نہیں, اور یہ بات کوئی کم نہیں. یزید مر گیا حسین ہے, آقا حسین ہے. بولو میرا بادشاہ حسین. جی ہیں ماشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز میں الحاج ساجد قادری بھائی اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے, اور بے شک یہی بات ہے, یہ جیت ہے وہم نہیں, یہ بات کو ہی کم نہیں. یزید مر گیا حسین ہے, اور اہل بیت کا تذکرہ انشاءاللہ تا قیامت چلتا رہے گا, اور اسی طرح سے تسلسل برقرار رہے گا. میں آج الحاج ساجد قادری صاحب کا اس سیٹ پر آنے کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف فرما ہوئے اور اس سیٹ کو رونق بخشی, اور علامہ بلال شورانی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرماتے, ان کا بھی بہت شکر گزار کہ آپ تشریف لائے. ناظرین, اس کے بعد قبل اس سے کہ بریک پہ جائیں, میں آپ کو بتاتا چلوں, بریک کے بعد کئی مشہور سیلیبریٹیز, سوشل پرسنز, نعت خواں, عالم دین اور مزید ہمارے آج اس سیٹ کا حصہ ہوں گے, سارا ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے. لیکن ان سے ملوانے سے قبل میں چاہتا ہوں ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آفٹر بریک ہم ملیں گے ملک کے کئی فیمس سیلیبریٹیز, جس میں نعت خواں بھی ہوں گے اور کئی ڈاکٹرز ہوں گے, اور اس کے علاوہ کئی سوشل پرسنز ہوں گے جن کو مایہ ناز کئی سوشل پلیٹ فارمز پہ آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر میں پہلی شخصیت کا آج اگر آپ کو تعارف کراؤں تو ڈاکٹر ہیں,
اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. نام بتاتا چلوں آپ کو تو ڈاکٹر لبنہ حفیظ صدیقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ نایاب ہیلتھ کیئر اینڈ آرفنیج ایسوسیشن کی فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ بھی ہے. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا, دوسرا تعارف میں آپ کو بتاتا چلوں تو ثنا خان رسول ہیں اور ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر فرسٹ ٹرانسمیشن سے ہمارے اس سیٹ کا حصہ ہیں. محترمہ فوزیہ احسان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. باجی السلام علیکم. وعلیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا, کیونکہ فوزیہ باجی نے آج 4 چاند لگائے ہوئے ہیں اور اچھی بھی آج اس لیے لگ رہی ہیں کیونکہ ان کے اچھے سے ہسبینڈ بھی آج موجود ہیں, جن کا پراپر تعارف میں کراؤں تو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں جناب احسن الحق صاحب. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے احسان صاحب؟ اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ آپ نے آج اس منصب کو, اس سیٹ کو 4 چاند لگا دیے ہیں. So nice of you, so kind of you. تھینک یو سو نائس آف یو. اچھا جی, میرے اگلے مہمان جو چوتھے مہمان ہیں آج کے, وہ زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین ہیں جناب فہیم شیخ صاحب, آج ہمارے اس سیٹ کا حصہ ہیں. جناب فہیم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا, ایک ثنا خان رسول بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کیا حال ہیں؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا مکمل؟ علیزہ نور. علیزہ نور, ماشاءاللہ. علیزہ نور, میری خواہش ہے کیونکہ ابھی تسلسل محفل نعت خوانی کا ہی بنا ہوا تھا, حمد باری تعالیٰ کے بعد ہمارے ساتھ سلسلہ ہوتا ہے بزم رسول کا, جس میں اہل بیت کی شان ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہے. تو علیزہ کس کلام سے آغاز کر رہی ہیں؟ مدینے کے. مدینے شریف کے. مدینے شریف کے حوالے سے. ماشاءاللہ, بسم اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم پہ ہے جس کی بڑی ہے شان, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا ہم بلّہ کوئی محلہ نہیں, جس کا ہم بلّہ کوئی محلہ نہیں, کہ ایسا محلہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے, کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے, اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے, اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے
आका का रोज़ा मदीने में है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में मोहतरमा अलीज़ा नूर अकीदतें पेश कर रही थी कि मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। और बात को आगे बढ़ाते हैं तो फिर आज मैं चाहूँगा जो हमारी आज स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं उनमें से एक तारुफ डॉक्टर लुबना हफीज़ सिद्दीकी साहिबा का है, जो कि नायाब हेल्थ केयर एंड ऑर्फनेज एसोसिएशन की फाउंडर एंड प्रेसिडेंट भी हैं। तो आइए बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले ये बताएं कि आजकल रमज़ानुल मुबारक के हवाले से क्या मसरूफियात हैं? जाहिर सी बात है, आपको पता है कि चैनल्स पे आजकल जाना, ये इस तरह की एक्टिविटी रहती हैं। प्लस हमारा तो ये होता है कि जैसे वेलफेयर के हवाले से कि प्री रमज़ान हमने कैंपिंग की कि लोगों में अवेयरनेस देना, और ख़ासकर हमारा मदर एंड चाइल्ड का एक वो है सेगमेंट, तो इसमें हम ये करते हैं कि ख़वातीन को बताना कि मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या मतलब अगर ऐसी नॉर्मल अगर वो हाउस वाइफ भी है तो अपनी सेहत को बरकरार रखते हुए वो किस तरीके से सब चीज़ों को वो मैनेज करेगी। इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे होते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जैसे आज आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को बताना या इन चीज़ों को अवेयर करना कि एक हाउस लेडी जो घर पे है वो पूरी फैमिली को लेके चलती है, तो उसको किस तरह की चीज़ों को मैनेज करना होता है। ये नहीं कि आप सिर्फ छोले या पकोड़े या इस तरह की हेवी डाइट कर ली, पता चला कि यहाँ पे बर्निंग मैचुरेशन होनी शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए हम बिल्कुल ऐसी डाइट उनको बता के, ताकि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सकील चीज़ें वो करें। अच्छा, गुड। क्योंकि अपना हाल ही में अभी एक बड़े अच्छे से इदारे की आपने ओपनिंग भी करी जो हमने सोशल मीडिया पे देखी। मैं चाहूँगा MCR अगर उसको वीडियो फुटेज को दिखा सके तो दिखाए, तो दौरान वीडियो फुटेज मैं मज़ीद गुफ्तगू भी करूँगा। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी ओपनिंग करी है, तो ये उसी इदारे की ओपनिंग करी है जहाँ पे आप काउंसलिंग देती हैं नया हेल्थ केयर के हवाले से एंड ऑर्फनेज एसोसिएशन की जो आप अवेयरनेस प्रोग्राम करती हैं जिस तरह से आपने बताया? जी जी, ये उसी की फुटेजेस हैं। ये अभी हमने 31 मार्च को यहाँ जहाँ मेरा अपना सेंटर है उसमें हमने बाकायदा वुमेन एम्पावरमेंट का हमने एक डिपार्ट करा है। वो ख़वातीन जो होम वर्कर्स हैं जो घर पे बैठ के काम करती हैं, तो उनको अवेयर करना, उनको मज़ीद इस तरह का पॉलिश करना या उनको एक प्लेटफॉर्म देना अपने इदारे के थ्रू के वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को स्किल्ड करें, उस इदारे में आएँ, उनसे कोई ना फीस ली जाएगी, बाकायदा उनको जो चीज़ें जो बेसिक उनकी ना ज़रूरत होती है, जैसे बिलफर्ज अगर कोई कढ़ाई सिलाई सीख रहा है तो ये नहीं है कि एक घर पे बैठी हुई लेडी उसको कढ़ाई सिलाई आती है तो उसको ग्रोम अप करना, उसको मज़ीद उसके लिए थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म देना, और जो टाइम उसको सूटेबल हो। ये नहीं कि बच्चों को भेजा, अगर वो सो जाती है 3 घंटे तो बेहतर है कि वो 3 घंटे एक अपना हिडन स्टार जो है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो निकाले, और बाकायदा उसको एक बायलैटरल हम वर्क उसको देते हैं कि अगर वो काम जानती है उस काम को हम आगे दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि वो घर में बैठ के अपने शौहर का, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, इवन अपना वो एक सहारा बने। माशाल्लाह। तो ये फर्स्ट ब्रांच की ओपनिंग है आपकी जो हम स्क्रीन ये मेरे हेड ऑफिस की एक ओपनिंग है। इसके अलावा हमने एक, ये कहाँ पे वाक़ई है? ये पाक कॉलोनी का इलाका है। अच्छा, पाक कॉलोनी बिस्मिल्लाह होटल, मतलब बड़ा मशहूर इलाका है। अच्छा, और बड़ी पोटेंशियल यहाँ पे ख़वातीन के अंदर मैंने ये देखा है कि जो पढ़ी लिखी हैं वो अपने आप को ना मतलब एक एक्सपोज नहीं कर पाती। वो आके अगर शादी हुई तो सिर्फ बच्चे हो रहे हैं या घर को देख रही हैं, तो हमने यहाँ पे ये SSP साहब हैं हमारे, हमने एक एप्रिसिएशन शीट जो यहाँ के SHO और जो यहाँ के वो थे एडमोरल ना शुएब साहब और हाँ ये रशीद साहब हैं, जिस तरह से हम हाँ माशाल्लाह ये बहुत, इन पुलिस वालों के लिए मैंने एक एप्रिसिएशन वो रखी थी शील्ड जो इनको दी थी, क्योंकि यहाँ ये लोग जिस तरह बिल्कुल फेयर काम करते हैं ना, ये नहीं होता कि मतलब किसी को है ना मंजूर नज़र रखते हुए, तो बहुत अच्छा हमें लगा था। स्पेशली हम लोगों ने इनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि हमारे मुल्क का एजाज़ भी है और हमारे लिए उन प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होते हैं जब हम सो रहे होते हैं, और ये उन जगहों पे हमारे लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए हिफाजत कर रहे होते हैं नाज़रीन, तो इसके लिए तो स्पेशल एप्रिसिएशन बनता भी है। नहीं बनता भी है, और एक मिसकॉन्सेप्ट जो हमारे और एक नॉर्मल एक आम आदमी के दिमाग में है ना कि पुलिस वाले किसी के कहने पे आएंगे या जब आपको सपोर्ट देंगे, तो मैं जिस मतलब है ना जब मैं गई हूँ मैंने इनको देखा तो मैं बहुत अच्छा लगा। मतलब इन्होंने कहा कि एक दफ़ा आप आइए, एप्लीकेशन देने गई थी कि मैं यहाँ एक इदारा खोल रही हूँ, तो लिहाजा मुझे एक गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी, तो आप बिलीव करें कि सेकंड टाइम उन्होंने कहा कि रशीद साहब ने, स्पेशली शाह साहब जो हैं इनके तो किमाड़ी के हैं थाने के, वो मेरे क्लिनिक के अंडर में ना उनका आता है,
تو انہوں نے کہا کہ میڈم آپ نیکسٹ ٹائم نہیں آئیے گا, آپ کو کال کر کے بلائیں گے. اچھا میں تو وہی ایک ذہن میں ہمارے ہوتا ہے نا کہ ردی میں گئی, اپلیکیشن کوئی نہیں. آپ بلیو کریں واقعی انہوں نے کال کی, اپنے وہاں موجودہ جو ہمارے علاقے میں لگتا ہے تھانہ SHO کو کال کی, فزیکلی وہ لوگ آئے, دیکھا اور بڑا فیئر کام کیا, تو بہت اچھا لگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ تو موجود رہیں گے اور آپ سے گفتگو میری مزید جاری رہے گی. بہت ساری چیزیں آپ سے جاننی ہے, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ سے مجھے کافی سارے سوالات کرنے. میں چاہوں گا فوزیہ احسان باجی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک نعت رسول مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزارش ہے کہ پیش کر دیں. کس کلام سے آغاز کر رہی ہیں فوزیہ باجی؟ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. بسم اللہ. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار, جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار, میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار, کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار, آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے, یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے, لپٹنا ملتزم سے بالہانہ بار بار, اور لپٹنا ملتزم سے بالہانہ بار بار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. بہت خوبصورت کلام سے عقیدتیں پیش کر رہی تھی فوزیہ احسان صاحبہ, کیونکہ فوزیہ احسان صاحبہ کے وہ شخصیت بھی موجود ہیں جن کے کئی فوزیہ باجی پہ احسان ہیں. تو آئیے جناب احسان الحق صاحب سے بات کرتے ہیں. احسان بھائی یہ بتائیں کہ آپ سب سے پہلے کیونکہ اتنے اچھے انداز میں یہ ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرا کرتی ہیں, تو اس میں آپ کے کتنے احسانات ہیں کہ آپ نے ان کو, کیونکہ چینلز پہ پرمیشن دینا کئی لوگ اوائڈ کرتے ہیں ان سب چیزوں سے, تو آپ کی شروع سے ان کو فریڈم تھا یا اب ہے؟ اس میں بات اصل میں یہ ہے کہ ان کا بچپن سے شوق تھا کہ یہ نعت پڑھیں, تو انہوں نے باقاعدہ نعت کی پریکٹس کری گھر میں, اور گھر میں ہمارے اکثر جو ہے نا میلاد شریف وغیرہ ہوتے تھے,
اس میں نعت خوانی ہوتی تھی، تو یہ اکثر جو ہے گھر میں محفلیں سجایا کرتی تھی. پھر ان کا شوق تھا کہ میں ٹی وی پہ چلی جاؤں، کبھی کوئی معاملہ ایسا بن جائے. تو وہ خواہش رہی، دب گئی، چلتے رہے معاملات. لیکن اب جو ہے باقاعدگی سے انہوں نے جو ہے آپ کے ساتھ چینل میں جوائن کیا ہے، اور بہت اچھی بات ہے. اور میری طرف سے ان کو پوری اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. جیسے مرضی کریں، جیسے مرضی رہیں، ان کی مرضی ہے، مطلب اپنی مرضی کی خود مختار ہے. ماشاءاللہ. تو احسان صاحب، آپ کا جو پروفیشن ہے تو کافی مصروفیات رہتی ہوں گی اس حوالے سے. جی بالکل. تو سرکاری طور پر اپنی اس پروفیشن کو ایڈوکیٹ لیول پہ لے کے چل رہے ہیں یا پرائیویٹ؟ اصل میں تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہی کام کر رہا ہوں. ہم لوگ اپنے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. اس میں ایک چیز جو میں نے سوچا کہ لوگوں کو معلومات اور اویئرنیس دی جائے، اس حوالے سے میں نے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو اویئرنیس دی ہے. جس میں جھگڑے، فساد، لڑائیاں، بدتمیزی، یہ چیزیں کو بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ کنٹرول کر لیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ مطلب یعنی کہ ایک ریسپیکٹیبل وے میں چیزوں کو ڈیل کریں. کیا بات ہے. انسٹیڈ آف گوئنگ کورٹ اور آسکنگ فیور، اور اس کے بعد جو ہے نا بہت مسئلے آ جاتے ہیں. بہت ہی انتہائی ایسی پوزیشن آ جائے جب انسان کو کہ اختیار میں نہ رہے تو پھر ضرور جانا چاہیے. لیکن اس سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم اپنی چیزوں کو خود سیٹل کر لیں تو بہت اچھا ہے. اس میں گھر کے بڑوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. اس میں جو ہے آزادی رائے گھر میں بڑا دخل ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا بڑا دخل ہوتا ہے. اور یہ چیزیں اگر گھر میں ہوتی ہیں تو پھر اس گھر میں کبھی بھی اس قسم کے معاملات نہیں ہوتا کہ وہ کورٹوں میں بھاگیں، یہاں جائیں وہاں جائیں. لیکن جہاں پر ان چیزوں میں تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے، وہاں پھر معاملے جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ مجبوری ہے کہ جانا. کاؤنسلنگ بڑی کر رہے ہیں آپ آج کل، نوجوانوں کی سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں. تو اس میں کیا ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے آج کل؟ میں نے اس میں جو ہے نا میکسیمم تو پراپرٹی پہ میں سبجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں. لیکن اس میں ہم نے فیملی ڈسپیوٹس پہ بھی کیا ہے، امیگریشن پہ بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور کافی سبجیکٹ ہیں ان پہ کیا. لیکن مین ہمارا آبجیکٹیو جو رہا ہے وہ پراپرٹی رہا ہے. اس میں ہم پراپرٹی میں اویئرنیس دے رہے ہیں کہ پراپرٹی خریدنے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور خدا نخواستہ گھر کے بڑے اگر گزر جائیں تو ان معاملات کو کس طرح حل کرنا چاہیے. تو یہ ہم تھوڑی بہت اویئرنیس دے رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ چلتی ہیں. تو جو چاہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی. احسان صاحب بھی اس سر ٹرانسمیشن کا حصہ رہیں گے، کیونکہ ناظرین میں بتاتا چلوں اور بتاتا رہتا ہوں کہ اپنے لیے تو سبھی لوگ جی لیتے ہیں، اصل جینا ہوتا ہے کسی اور کے لیے، کسی اور کے کام آنا. اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جو لوگ خوش کر رہے ہیں اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں، تو انسانیت میں کی خدمت میں ایک بڑا نام، سر پیش نام زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن، جس کے ساتھی، جس کے چیئرمین ہمارے ساتھ ہر روز کی بنیاد پر ہمارا حصہ ہوتے ہیں سر ٹرانسمیشن کا، جناب فہیم شیخ صاحب. آئیے فہیم شیخ بھائی سے جانتے ہیں کہ زیب النساء کے حوالے سے کیا خدمات آج پیش آئی. فہیم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فہیم بھائی کیا خدمت پیش کری ہیں آج آپ نے، جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں دسترخوان کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے آپ بتاتے ہیں؟ زید بھائی جو ابھی فی الحال ابھی ہمارا جو آپ کو تو پتہ ہے ہر سال کی طرح اس سال ہمارے جو افطار دسترخوان لگتے ہیں ماشاءاللہ وہ چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا راشن ڈرائیو کا سلسلہ جو وہ بھی ہمارا کنٹینیو سلسلہ چل رہا ہے. اور روز کی بنیاد پہ جو دسترخوان لگتا ہے آج ماشاءاللہ ہمارا جو سب سے بڑا دسترخوان تھا وہ شاہ فیصل کا، تقریباً 1000 سے 1200 لوگوں کی ڈیلی کی افطاری، ان کا کھانا. آج ہمارے جو پروڈیوسر ہیں جو اس پروگرام کو رن کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی آپ کا دسترخوان دیکھا کہ اتنا بڑا دسترخوان زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن کا لگا ہوا تھا. انہوں نے بھی آپ کی تعریف کری آج MCR سے. سر یہ تو دیکھیں ہم آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں، یہ جس کا دسترخوان لگتا ہے سجاتا وہی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس میں 4 چاند وہی لگاتا ہے. بس ہم صرف کوشش کرتے ہیں، ہم صرف محنت کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اور یہ سلسلہ ہی ہمارا بڑھتا جا رہا ہے. اور بس ابھی راشن کے جو سلسلے ہیں وہ ہماری لسٹیں تیار ہو گئی ہیں اور ڈیلی کی بنیاد پہ ہمارے راشن کے بیگز ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں. بیسکلی ہمارا کام بانٹنا نہیں ہے، ہمیں ان لوگوں کو مستحقین تک پہنچانا ہمارا کام ہے. ہم ورکنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جو گھروں پہ جاتے ہیں اور اس کی پوری لسٹیں تیار کر کے
پھر ہم ان گھروں پہ وہ راشن جا کے رات کی تاریخی میں وہ ہماری ٹیمیں راشن کی ڈسٹریبیوشن کرتی ہے راشن ڈرائیو. کیا بات ہے. اچھا راشن ڈرائیو کے حوالے سے بات کریں تو ہماری ایم سی آر ٹیم سے میں چاہوں گا کہ ان کی جو دسترخوان کی فوٹیجز ہمارے ضم النساء ویلفیئر آرگنائزیشن کی جو خدمات ہیں وہ ملاحظہ کرا سکیں. فہیم بھائی بہت بڑا دسترخوان ہے تو اس میں آپ کو بڑی ٹیم کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہوگی روزانہ کی بنیاد پر. اس کے اندر جو ماشاءاللہ میرے پاس ہمارے ساتھ کافی بڑی ٹیم ہے جو والنٹیئرس کی ہے, جو سارا کام کر رہی ہوتی ہے میرے ساتھ, ہر کام میں میرے ساتھ ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ جس میں جوان لڑکے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, اور وہی سارا کام میرے ساتھ مل کے پوری میری والنٹیئرس کی ٹیم ہے وہ سارا ساتھ میرا دیتی ہے اس کام میں. 1000 سے 1500 لوگ دسترخوان یہ روزانہ کی بنیاد پہ لگا رہے ہیں آپ سر الحمدللہ ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ ابھی تو اسٹارٹنگ ہے, ابھی لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ اس سے اب ہم تو اور زیادہ کی طرف جا دیں گے. جو ڈیلی ہماری 8 سے 10 دقیقے لگتی تھی اب وہ ماشاءاللہ اب اس سے زیادہ کی ریکوائرمنٹ ہو گئی ہے کہ لوگوں کے لیے, کہ ماشاءاللہ لوگوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے خدمت انسانیت کا درس دیتے ہوئے یہ منفرد تنظیم ضم النساء ویلفیئر آرگنائزیشن خدمت انسانیت میں لوگوں کا سہارا بن رہی ہے, لوگوں کے کام آ رہی ہے. اور آپ لوگ جو دیکھنے والے لوگ مخیر حضرات ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ضم النساء ویلفیئر آرگنائزیشن کو بے انتہا آپ لوگ سپورٹ کریں, ان کا آپ بھی حصہ بنیں اور ان کی سپورٹ لائن میں آپ لوگ ان کا سہارا بنیں تاکہ یہ مزید لوگوں کا بے سہاروں کا سہارا بن سکیں جس طرح سے خدمت کر رہے ہیں ہمارے فہیم شیخ صاحب. فہیم بھائی بہت شکریہ. ناظرین کیونکہ ہمارے ساتھ ایک اور ثناخوان رسول موجود ہیں سید دانیل حسین صاحب, تو میں چاہوں گا سید دانیل حسین صاحب ایک کلام پیش کر لیں, عقیدت کی نظر کر لیں. کس کلام سے آغاز کر رہے ہیں؟ میرا دل میری جان مدینے والی. ماشاءاللہ, بسم اللہ بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین. پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین. پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے. پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے. میرا دل اور میری جان مدینے والے. لکھ دے میری قسمت میں مدینہ. لکھ دے میری قسمت میں مدینہ. لکھ دے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے. ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے. میرا دل
سے قربان مدینے والے. سبحان اللہ. سید دانیال حسین صاحب بہت خوبصورت انداز میں مدینہ پاک کا تذکرہ کر رہے تھے. اب میں جاننا چاہوں گا ڈاکٹر لبنہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ اتنے سارے کام کر رہی ہیں آپ, تو اس میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ دیکھیں آئی ایم اے فرسٹ لیڈی ان پاکستان, جو کہ پری ٹرم بچے یا جو کچروں میں بچے پھینکتے ہیں, میں ان کو ریسیو کرنا اور ان کو یہ کہ انکیوبیٹر میں رکھنا, اور ان کو رکھتے ہوئے نا 50% یہ پہلے سے ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ بچے ایکسپائر ہو جائیں گے, پھر بھی یہ سوچ کے کہ نہیں جب تک ان میں سانس ہے تو ان کو ٹریٹمنٹ دلوانا, یہ پیڈیاٹیشین کے ساتھ کوارڈینیشن پورا رکھنا, پلس ہمارے پاس جو اپلیکیشنز آتی ہیں بچے اڈاپٹ کرنے کی, تو ان کی اپلیکیشنز میں سے ان فیملیز کو نکالنا جو کہ ہمارا تو چھوٹا سیٹ اپ ہے, ظاہر سی بات ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں, بچہ وینٹ پہ جاتا ہے, تو وہ فیملیز کو کاؤنسلنگ کرنا کہ آپ یہ بچے کو لیں. اتنا ظاہر سی بات اگر اپنا بھی بچہ ہوتا تو آپ اچھی جگہ رکھتے, اور باقاعدہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ کسی بھی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بیبی کنسیو نہیں کر سکتے, کوئی ایسی ان کے اندر النیس ہوتی ہے تو ان کو بچہ دیتے ہیں, پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ انکیوبیٹر میں رکھیں, جو بھی اس کا خرچہ ہوگا وہ سب وہ لوگ بیئر کرتے ہیں, اور پھر باقاعدہ کورٹ کے تھرو وہ بچہ ان کو ہم گود دیتے ہیں. مخیر حضرات وہ مخیر حضرات دیکھیں اپلیکیشنز تو بہت لوگوں کی آتی ہیں, اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اتنا کرٹیکل اتنا اسٹیج پہ ہوتا ہے. آئی ریممبر دیٹ ٹائم کہ مطلب میرے پاس کچھ لوگ ایسے جو کہ بلیو کریں کہ وہ آئے ہوئے تھے امریکہ سے اور 1.5-2 سال ہو گئے تھے, بچہ ان کو نہیں ملا تھا, وہ بچہ ہم سمجھ رہے تھے کہ بیبی ایکسپائر ہو جائے گا, اس پہ ملٹیپل کنجنائٹل اس کے ساتھ ابنارملٹیز تھی. الحمدللہ آج وہ بچہ امریکہ میں ہے, 7 سال کا ہے, اور آپ اس کو دیکھیں تو ہم ڈے 1 کی اس کی پکچر دیکھیں نا, پورا مجھے سائنوس ہوا بیبی وہ ملا تھا 2014 میں, نہیں 14 میں نہیں, تقریباً 19 میں, مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا, تقریباً 2014-15 کی بات ہوگی, 7 سال کا بہرحال اس کی 7ویں ہو چکی. جی تو آپ بلیو کریں اس کو اب میں دیکھتی ہوں نا اس بچی کی پکچر, اور ڈے 1 کی اس کی دیکھتی ہوں, تو آپ بلیو کریں اس پہ ملٹیپل پیچز اس کی باڈی پہ تھے, اور گرینڈنگ تو تھی, پلس ہمیں بس یہ تھا کہ ہم نرسری میں لے کے جا رہے ہیں, راستے میں ایکسپائر ہوا تو سوچا ہوا تھا کہ اس کو ہمیں دفنانا بھی ہوگا, تو ہم وہ بچے لیتے ہیں. اسپیشلی میرا کام یہ ہوتا ہے, اور خاص کر ان خواتین کا جو کہ مطلب کسی بھی وجہ سے اگر انہوں نے کنسیو کر لیا, ان کو کاؤنسلنگ کرنا کہ بھائی اس طرح کر کے آپ بیبی کو ختم نہیں کرو, کسی بھی طرح اس بیبی کو پورا سروائیول تک نہ پہنچاؤ, ایک گناہ نہ کرو. ان کی کاؤنسلنگ کرنا میں سمجھتی ہوں اگر ہم 10 لیڈیز کی کرتے ہیں ان میں شاید ایک لیڈی اس پہ ہماری بات پہ ایگری ہوتی ہے, مگر ان کو کاؤنسلنگ بار بار ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہر طرح کی شیورٹی دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس طرح نہیں کرو, آپ کی بھی ہیلتھ کو ایشو ہوگا, اس طرح قتل کر دو گے, کسی کی گود میں دو. پھر باقاعدہ یہ ہوتا ہے کورٹ کے تھرو گارجینشپ ہم ان کو دلواتے ہیں, اور ہر سال جب اس کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو ان سے ہم نے کیک رکھا ہوا ہوتا ہے. ہماری کوآرڈینیٹرز جو ہیں, ہمارے پاس والنٹیئر جو کام کرتے ہیں, ان سے انفارچونیٹلی کبھی بھی کال کر لیتے ہیں, آپ لوگ کدھر ہیں, اچھا بھائی ہم لوگ فلاں ملک میں آئے ہوئے ہیں, اچھا آپ بتائیے, پکچر بھیجیے, ایک ویڈیو بھیجیں. ان کو اپنے پاس پورا ڈیٹا ان کا رکھنا, ان سے رابطے میں رہنا, اور پلس سب سے اچھا کیا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس موسٹلی امریکہ سے جو آتے ہیں لینے پیرنٹس, ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہاں ان کی پوری ایک ایڈاپشن ایجنسی, جیسے یہاں میں سیکنڈری ایڈاپشن ایجنسی ہوتی ہوں, اس طرح امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پرائمری ایڈاپشن ایجنسی ہوتی ہے. وہ اس فیملی کے پورے 1 سے 1.5 سال لگتا ہے, اس کو پورا مانیٹر کرتی ہے کہ وہ بیبی بیئر کر سکتے ہیں, فائنینشیل ایشو تو نہیں ہے, یا یہ کہ ان کا ایسی کوئی النیس ایسی ہے کہ یہ اس کرائٹیری میں پورا اتر رہے ہیں. تو مجھے سب سے اچھا یہ لگتا ہے کہ میں امریکہ والوں کو دوں. اچھا ہاں, مجھے اگر کوئی پرسنلی پوچھے نا تو تقریباً میرے وہاں پہ پراپر اس وے میں ان کو لے کے چل لیتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے, وہاں کی جو گورنمنٹ ہے نا, ان کے پاس پورے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, ان کی 18 سال تک فیملی کی کورٹ کے پاس, ان کی جو پرائمری ایجنسی ہوتی ہے, اس کو ہم کورٹ کہہ رہے ہیں ایک سادے الفاظ میں, مگر وہ پرائمری ایجنسی, تو ایک ان کے پاس پوری پراپرٹی کے کاغذات ہوتے ہیں کہ جب بچہ 18 سال کا ہوگا تو اس کو باقاعدہ بٹھائیں گے, بات کریں گے کہ بھائی آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں, ڈے 1 سے اس کو پتہ ہوتا ہے. پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ مس یوز نہ ہو. سب سے بڑی چیز, جب بھی میں امریکہ جاتی ہوں تو میری تقریباً وہاں 11 فیملیز ہیں جو کہ امریکہ میں نے ابھی تک 11 بچے دیے ہیں 2014 سے لے کے ٹل ٹوڈے. تو میں باقاعدہ جب بھی امریکہ جاتی ہوں ان کو فون کرتی ہوں کہ میں ادھر ڈیلس میں آئی ہوئی ہوں, آپ لوگ کدھر ہیں, آپ بلیو کریں وہ پوچھتے ہیں کدھر ہیں ڈیلس میں, میں کہتی ہوں نا شوگر لینڈ کے پاس ہوں, تو کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب رکیں ہم آ رہے ہیں.
3-4 फैमिलीज ऐसी होती हैं लाजमी डेलस की हैं जो कि आती हैं, और अगर नहीं भी आती तो वहीं से वो वीडियो कॉल करती हैं कि घर में देखें कलर फैला हुआ है। जैसे अभी लास्ट टाइम मैं गई तो उन्होंने कहा पूरा घर हमारा ना रेनोवेट हो रहा है, ये देखें, ये रहा बेटा मेरा, ये रहा। मतलब बहुत अच्छा हमें लगता है कि वो बच्चे जो कि किसी ने किसी भी वजह से उनको कचरों में डालने की कोशिश की या प्री टर्म में ना करके डिलीवर करके मतलब एक कचरे की निगाह दी है ना, कि उनको नहीं चाहा कि वो सरवाइव करें। आज चंद एक बच्चे उसमें आप बिलीव करें कि कुरान हाफिज बनाने के लिए पेरेंट्स एग्री हैं कि हम करेंगे, उनको कुरान हाफिज हम करेंगे, हम ये करेंगे, और एक अच्छा लगता है। मतलब जब भी ब्लेसिंग्स ये बहुत अच्छी बुनियादें जन्म ले रही हैं, मैं तो समझता हूँ। और मुझे ये बताएं कि उन माओं के दिलों में ख्याल नहीं आता अगर बच्चा किसी प्रॉब्लम में, वो लोग डैमेज करती हैं इसको, तो अगर आता तो क्यों करती, हाँ प्रीटर्म क्यों करती हैं? एक माँ का ज़मीर ये इजाज़त देता है? मैं नहीं समझती कि माँ का ज़मीर नहीं देता, वो माएँ बन गईं किसी भी वजह से। मैंने मतलब एक हाँ किसी क्रिटिकल कंडीशन हाँ किसी भी वजह से, मगर मेरी निगाह में तो वो एक माँ है, वो एक बच्चा है, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। आज जिन घरों में आप बिलीव करें हस्बैंड वाइफ के अपने जो मैरिटल स्टेटस उनका जो था और जो उनकी अपनी इंटरनल लाइफ थी इतनी हो चुकी थी ख़राब के मतलब ये था कि तलाक की नौबतें आई हुई थी। अब वो लोग 2 बच्चे एक के घर में, आप बिलीव करें चंद एक लोग ऐसे हैं जिनके घर में 3-3 बच्चियां हैं, कितने वो लोग खुश हैं, और उन्होंने वो बच्चे लेके आप बिलीव करें कि जब मैं उनको देखती हूँ ना उन बच्चियों को, एक घर में 3 है, इतनी मुझे खुशी होती है, इतनी होती है कि मुझे मतलब अपने में बच्चों को दिखाती हूँ कि देखो ये लोग किस तरह उम्र पे लेके जा रहे हैं। एक बच्ची उसमें अगर जैसे बीमार है तो उसको, और चंद एक बच्ची ऐसी है जिसके मतलब कंजेनाइटल ना एबनॉर्मलिटी ऐसी थी कि बाद में पता चला उसके मल्टीपल इश्यूज आए कि उसके हार्ट की सर्जरी कई दफ़ा हो चुकी है। अच्छा। एक आम आदमी नहीं करा सकता था। मैं नहीं समझती कि 1 करोड़ रुपए एक आम आदमी अलग अलग ममालिक में जाके उसकी सर्जरी कराए, वो उन्होंने करवाए। फिर उसके ब्लड डिसऑर्डर है ना सामने आए। अब वो बच्चा मेरे ख्याल से इसी तकरीबन 3-3.5 साल का, तो वो जबकि उसके हस्बैंड को 3rd डिग्री है ना वो है कैंसर, उसके बावजूद वो खातून उसको लेके कभी अमेरिका जाती है, कभी कोई कहता है इंडिया में होगी ये सर्जरी, वो वहाँ जाती है। तो ये जज्बा भी रखने वाली बात होती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्योंकि आपका बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं, तो ये नायाब हेल्थ केयर एंड ऑर्फनेज एसोसिएशन बनाने का ख्याल कैसे आया? ये समझें कि 2009 में मैं मतलब एक जगह जॉब करती थी, तो वहाँ मैंने बस एक जैसे हार्ट टचिंग कोई चीज़ हो जाती है आपको, आप 360 आपकी ना ज़िंदगी चेंज हो जाती है। वहाँ मैंने एक खातून का एक अल्ट्रासाउंड किया, उसके बाद पता चला कि वो सुबह में अल्ट्रासाउंड करा के गई, 2nd डे वो बेबी अबॉर्ट कर दिया। अच्छा उस वक्त मेरा बेटा मतलब छोटा था, तो देखा कि बेटा हुआ और उन्होंने टप में डाला हुआ है। और उस बच्चे को मैं अच्छा ऐसी रोता हुआ आवाज़ सुन के ना लेबर रूम की तरफ गई। मैंने जो स्टाफ थी उसको कहा कि बच्चा यहाँ डिलीवर हुआ है, तो पता चला वो खातून गई। मैंने कहा तो कल आई थी बिल्कुल सही नहीं, अचानक कैसे? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया ना, तो बस एक बेचैनी सी मुझे हुई। मैंने लेबर रूम का गेट खोला, वो खातून एक पजेरों में बैठी, बहरहाल किसी बड़े घराने की थी और किसी मतलब ऐसी शख्सियत की वो बेटी थी कि नाम नहीं मैं ले सकती। तो मैं बेसाख्ता एकदम लेबर रूम का गेट खोला ना, तो टब के अंदर बच्चे को देखा वो ब्लीड कर रहा है, उसकी कॉट क्लेम भी नहीं लगी हुई। मैं बाहर आई और स्टाफ से कहा मुझे कॉट क्लेम दो, ये वरना बच्चा मर जाएगा। आप बिलीव करें मैंने रोना शुरू कर दिया कि मुझे 2 कॉट क्लेम हाथ से पकड़ के मैं खड़ी रही। ऑनर ऊपर रहते थे, उन्होंने कहा डॉक्टर लुमना एक काम करें आप घर जाएं, आप इस मामले में नहीं बोले। मैंने कहा नहीं सर, अच्छा मैं घर जा रही हूँ, इस बच्चे का ना कॉट क्लेम आप मुझे दे दें, मैं वो लगा दूं, वरना ये तो ब्लीड कर रहा है, अवरनाल जो होती है उससे ब्लीड कर रहा है, और इतना सेहतमंद बच्चा। तो मैं बस रोती हुई ना इस तरह के मतलब उन्होंने कहा कि अच्छा आप अंदर तो बैठे अपने चैम्बर में जाएं। मैंने कहा अच्छा आप वो करना है। मैंने स्टाफ को कहा अच्छा पीछे मुड़ मुड़ के ना मैं उसको कहती रही कि तुम इसको कॉट क्लेम लगा दो, मैं अच्छा जा रही हूँ। अच्छा मैं अंदर बैठी, इन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी और उन्होंने वो बच्चा शॉपर में डलवाया और स्टाफ को कहा वो जिंदा है वो स्टाफ। वो डॉक्टर तो खैर इंतकाल कर गए, उनकी मिसेस वगैरह। बहरहाल उन्होंने आवाज़ लगाई कि एक काम करो, उस स्टाफ को कहा कि जाके ना ऐसा करो अब्बासी के पास एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, किसी में भी उस बच्चे को डाल दो। तो मैं अंदर से ही आवाज़ लगा रही हूँ नसीमा एम्बुलेंस में नहीं डालो, कोई नहीं देखेगा, इसको नर्सरी में रखेंगे। अच्छा तुमने कॉट क्लेम लगाई, अच्छा गेट तो खोलो। बहरहाल इन्होंने पूरा काम करने के बाद आधे पौने घंटे बाद जब खोला तो नसीमा कह लगी आप डॉक्टर साहब घर जाएं।
डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप कल से नहीं आइएगा। तो मैंने कहा ये बता बच्चा किधर रखा, मैं जाके देखती हूँ अब्बासी के पास किधर है। तो मैं बहुत उस वक्त, फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहानी कुछ और थी। वो बेबी इन्होंने डेड करना था, और वो इसी तरह कुत्ते बिल्ली के नज़र होते हैं ये बच्चे। उसके बाद से फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, ये इस तरह की जो दाइयाँ या इस तरह के जो इदारे हैं जो इस काम को कर रहे हैं उनको काउंसलिंग करना, उनको समझाना। अगर मैं 10 को करती ये सोच के हाँ, ये सोच के फिर मैंने एक और लिया। नायाब जो है मेरी वालदा का नाम है। मैंने अपनी वालदा माशाल्लाह हयात है, अमेरिका में है, तो मुझे अपनी माँ से जिंदगी दे, ऐसी खातूनों की ज़िंदगी दे जो ऐसी औलादों को जन्म देती हैं और जो कि खिदमत इंसानियत का इस लेवल पे जाके खिदमत कर रही हैं कि वो बुनियादी जन्म ले रही हैं। जो लोग जिनकी औलादें नहीं हैं उनको औलादें मिल रही हैं, और इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। क्योंकि डॉक्टर साहिबा के साथ हमारे साथ मज़ीद भी रहेगा, क्योंकि अब हम जाने लगे अपने जो कि स्पीच कंपटीशन की जानिब। स्पीच कंपटीशन जिस तरह से आपको पता है स्टार्ट रमज़ान से ही हमारे स्पीच कंपटीशन का आगाज़ हुआ है, और आज उसका आई थिंक सेकंड राउंड होने जा रहा है स्पीच कंपटीशन का। तो उसमें डॉक्टर साहिबा भी उसमें मौजूद रहेंगी। फौजी एहसान बाजी आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। जनाब एडवोकेट एहसानुल हक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ फरमा हुए। फ़हीम शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, ज़ेबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं। जनाब सैयद दानियल हुसैन साहब सना खान रसूल हैं, आपका बहुत शुक्रिया आ जाने का। नाज़रीन मज़ीद गुफ्तगू, मज़ीद चीज़ें आपसे जारी व सारी रहेंगी, और कंपटीशन राउंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कबल इसके कि कंपटीशन राउंड की तरफ बढ़ें और अपने कंटेस्टेंट और मज़ीद जजेस को हम देखें, मैं चाहता हूँ एक ले लेते हैं मुख्तसर सा ब्रेक। तो मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था आज हमारा सेकंड कंपटीशन राउंड है जो कि स्पीच कंपटीशन है। जजेस मौजूद हैं हमारे आज सेट पर। तारुफ कराता चलूं तो पहले जजेस हमारे हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर आज भी हमारे इस स्पीच कंपटीशन का हिस्सा है। इमरान सागर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? सेकंड जज का तारुफ कराता चलूँ तो लास्ट टाइम भी हमारे साथ स्पीच कंपटीशन में हमारी जीनत थे, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा थे मेहदी जनाब तलहा आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैद भाई मैं बिल्कुल खैरियत से। माशाल्लाह यू आर लुकिंग टू गुड टुडे। आज आप बहुत हसीन लग रहे हैं मुझे। अच्छा, जब मैं पहली मरतबा जैसी भी अंदर दाखिल हुआ तो आपका भी कंट्रास्ट मुझे बहुत पसंद क्या बात है, मतलब आपने मेरी तरह सेम कंट्रास्ट पहना हुआ है। जी जी बिल्कुल, इसलिए दोनों को एक दूसरे को बहुत अच्छा दिल को दिल से राह होती है ना। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तला आलम भाई भी मौजूद हैं। सेकंड जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं स्पीच कंपटीशन के एंकर पर्सन हैं मेहदी अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम मेहदी भाई। वालेकुम सलाम ज़ैद भाई। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आज आपने भी 4 चांद लगाए हुए हैं। इसमें भाभी का कमाल है या आपका है? नहीं हमारा ही है। आपका अपना कमाल है। क्या बात है, क्या बात है। सेकंड लास्ट जो हमारी लीड कोऑर्डिनेटर हैं, इस प्रोग्राम को लीड करती हैं, मैनेज करती हैं बहुत अच्छे से, मोहतरमा सैयदा सुकैना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कैसे करने का ख्याल आया? बस कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जिंदाबाद जिंदाबाद। नाज़रीन कबल इसके कि कंपटीशन राउंड का आगाज़ हो, और डॉक्टर लुबना साहिबा भी आज हमारे साथ जजमेंट में मौजूद हैं। कबल इसके कि कंपटीशन राउंड का आगाज़ हो, नाज़रीन मैं बताता चलूँ इस प्रोग्राम को और ख़ूबसूरत बनाने में हमारे सपोर्टिव पार्टनर का जिनका अहम किरदार है खान फूड्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गिफ्टिंग पार्टनर भी हैं हमारे। एक्साइट बैटरी हमारे साथ मौजूद है जो कि हमारी गिफ्टिंग पार्टनर है। एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी हमारे साथ मौजूद है जो कि गिफ्टिंग पार्टनर है। फॉरेन एयर प्रोजेक्ट्स हमारे साथ मौजूद है जो कि हमारी गिफ्टिंग पार्टनर है। अलमास हमीरानी हमारे साथ मौजूद है जो कि गिफ्टिंग पार्टनर है। बेवरेज पार्टनर हमारे होते हैं रोज़ाना की तरह आज भी फिर भी चाय बहुत ज़बरदस्त आला चाय होती है जो कि पी कर हमारी तबीयत में निखार पैदा हो जाता है, तरोताज़गी आ जाती है। और अगर ऑल ओवर ब्रांडिंग पार्टनर सपोर्टिव पार्टनर की बात करूं, इमदाद अजीम ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान बिजनेस क्लब फोरम हमें सपोर्ट कर रहा है। ज़ेबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट कर रही है। नवेद अहमद साहब के ड्रेसेस में रोज़ वेयर करता हूँ जो मुझे खूबसूरत बना देते हैं। और इसके अलावा डीजावू मेल कलेक्शन के मैं ड्रेसेस वेयर करता हूँ। इन तमाम सपोर्टिव पार्टनर का बहुत शुक्रिया। यूनिका हमारे
سپورٹیو پارٹنر ہیں. ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ. ناظرین اب ہم بڑھیں گے اپنے کمپٹیشن راؤنڈ کی طرف. جو ہمارے فرسٹ کنٹیسٹنٹ ہیں تو آئیے ان کا تعارف جانتے ہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے. محمد احتشام صاحب. السلام علیکم احتشام صاحب. السلام علیکم. السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. کہاں سے تعلق ہے آپ؟ بحریہ کالج کارساز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ججز جو آپ کی رہنمائی ہوگی اس طرح سے آغاز کرایا جائے یا اس پروگرام کے بارے میں پہلے بتا دیا جائے کس طرح سے آغاز ہوگا؟ 2 سے 2.5 منٹ کا دوران ہے. 2 منٹ پہ پہلے مائک کا ٹیپ ہوگا اور 2.5 منٹ پہ دوسرا ٹیپ ہوگا, اس پہ اینڈ کرنی ہے اسپیچ. تھینک یو. کیا بات. اور یہ ٹیپ کرنے کا طریقہ ہے نا, یہ آپ کا بالکل پاکستانی طریقہ ہے, یونیک ہے ماشاء اللہ. آج کا جو موضوع ہے وہ بہت بہترین ہے کہ تیرے کن کا محتاج ہے تیرا بندہ مظلوم. بے شک ہماری ہر ایک سانس رب کائنات کی محتاج ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پارٹیسپینٹس اس ٹاپک کو 2 منٹ کے اندر کیسے سمیٹتے ہیں. کیا بات ہے. چلیں جی بسم اللہ آغاز کریں. ہماری بستی پر خدا کا اتارا ہوا منو سلوا ہے ذی وقار. عالم مکنون سے عالم کن تک آتے آتے حضرت انسان کتنے اعتراضات کا منبع و مرکز رہا, مگر جب یہی حضرت انسان محبت و امن کا درس لیے زمین پر اتارا گیا تو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا گیا. مگر قابیل نے حابیل کا قتل کر کے دنیا کو ایک نئی مشروب سے نوازا اور اعلان ہوا کہ جنگل کے تمام درندوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کی بستی سے کوچ کر جائیں اور انہیں ان کے منصب پدری سے بھی ہٹایا جاتا ہے کیونکہ انسان نے انسان کو ڈس لیا ہے. یہ پہلا مقتول, یہ پہلا مظلوم خدائے زندہ کو پکار اٹھتا ہے کہ تیرے کن کا محتاج ہے تیرا بندہ مظلوم. کہ صدر علی وقار ظالم کے ظلم اور مظلوم کی مظلومیت کا یہ سلسلہ جو حضرت آدم کی پہلی اولاد سے شروع ہوا آج تک جاری ہے. کہ یہ 16ویں صدی ہے اور بر صغیر میں مغل راج ہے, وہ مغل راج جو صدائے کن کو بھلا چکا ہے. کہ ایسے میں بغاوت کا علم بردار مغل دربار کا رخ کرتا ہے اور صدائے کن سے مغل دربار میں انقلاب برپا کرتا ہے. یہ وہی صدائے کن ہے جس نے بدر کے میدان میں فتح دلوائی. یہ وہی صدائے کن ہے جس نے کربلا کے ریگزاروں میں حق کو فتح یاب کرایا. یہ وہی صدائے کن ہے جس نے بر صغیر کو پاک و ہند میں تقسیم کروایا. کہ خدائے زندہ آج کراچی کے مظلوم, فلسطین کے مظلوم, کشمیر کے مظلوم اور ہر مظلوم تیری صدائے کن کا منتظر ہے کہ تیری صدائے کن ان مظلوموں کے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے اترتی رہے گی اور ظالم سے ٹکراتی رہے گی اور پکارتی رہے گی کہ ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. اور شکریہ محمد احتشام صاحب. اچھا اب جو سیکنڈ ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں سیدہ ماروخ صاحبہ. جی ماروخ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ کورنگی سے. چلیں آغاز کریں. جب تڑپتی آنت میں بھوک کا شعلہ بھڑکتا ہے تو تہذیب کے تمام تر بے رنگ کاغذ اور تمدن کی تمام دلیلوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے صدر علی وقار. کہ اس بھوک کی سفاکیت کا اندازہ تو اس بات سے لگائیے کہ آسمان پر چمکتا ہوا مہتاب بھی مانندے روٹی نظر آتا ہے صدر علی وقار. کہ آسمان پر چمکتا ہوا مہتاب بھی مانندے روٹی نظر آتا ہے. کہ اس عالم میں جب سڑک پر چلتا وہ بھوک کا شاہکار مظلومیت سے فلک کی جانب دیکھتا ہے تو مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ تیرے کن کا محتاج ہے یہ بندہ مظلوم. کہ تو چاہے تو سوکھے درخت کو ہرا کر دے, تو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے, تو چاہے تو ذرے کو گوہر کر دے. کہ تیرے کن کا محتاج ہے یہ بندہ مظلوم. کہ صدر علی وقار
کہ یہ تیرا کن، یہ اللہ کا کن ہی تو تھا کہ جس نے کلیم اللہ کے لیے دریائے نیل میں راستہ بنایا. یہ تیرا کن ہی تو تھا کہ جس نے نوح کی کشتی کو پار لگایا. یہ تیرا کن ہی تو تھا کہ جو فرعون جیسے ظالم کے گھر موسیٰ کو پالتا رہا. یہ تیرا کن ہی تو تھا کہ یزید زندہ رہ کر بھی مرد آباد اور حسین سر کٹا کر بھی زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہوا. کہ نکاروں سے گونجتی یا لسارت الحسین کی صدائیں بھی حسین کی فتح کا پیام لاتی تھی. کہ امید دل کی بے قراری کو قرار رہتا ہے، بس تیرے کن کا انتظار رہتا ہے. کہ صدر علی وقار، میں آج اس جنگل و بیاباں میں محو سفر ہوں کہ جہاں وحشی درندے تو نہیں بلکہ فحاشی کارندے دکھائی دیتے ہیں. جب میں تاریخ کے اوراق کو پلٹتی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے کشمیر کا وہ دردناک منظر ہے کہ جہاں ایک جنازے سے لپٹی اس کی ماں، بہن اور بیٹی ہے جو رو رو کر یہ پکار رہی ہے کہ اے خدایا ہم تیرے کن کے منتظر ہیں کہ اس جنازے کو کون اٹھائے گا. تو دوسری جانب ساہیوال میں معصوم بچوں کے سامنے جب ان کے والدین کے لہو کی بولی لگائی جاتی ہے تو ان بچوں کے ماتم پکارتے ہیں کہ یا خدایا اے خدایا ہم تیرے کن کے منتظر ہیں. جب ننھی نشوا کا لاشا سفید لباس میں مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس بچی کے زخم پکارتے ہیں اے خدایا ہم تیرے کن کے منتظر ہیں. کہ جب امجد صابری اور استاد سبت جعفر کا لہو پکارتا ہے تو ان کا خانوادہ یہ کہتا ہے اے خدایا ہم تیرے کن کے منتظر ہیں. کہ انصاف جو نادار کے گھر تک نہیں پہنچا، یہ سوچ کے سیلاب سفر تک نہیں پہنچا. پرواز پہ تھا امن کا معصوم پرندہ، سنتے ہیں کہ بیچارہ شجر تک نہیں پہنچا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سیدہ معروف صاحبہ سیکنڈ ہماری کنٹیسٹنٹ تھی. اب تیسری ہماری جو کنٹیسٹنٹ ہیں محترمہ اوکاشا بلال، ان سے میں گزارش کروں گا. اچھا محترم ہے اوکاشا بلال. جی اوکاشا بلال السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ کراچی سے. کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. چلیں جی آغاز کریں. حجاز کی سرزمین پر بیت اللہ کا منظر ہے صدر عالی وقار، جس کے گرد بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے گرد کہ جس حجاز کی سرزمین پر بیت اللہ کا منظر ہے صدر عالی وقار، کہ جس کے گرد بادشاہ کہ جس کے گرد بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ موجود ہے اور بیت اللہ کو ختم کرنے کے لیے موجود ہے. تو دوسری طرف بیت اللہ کے عاشقین اپنے رب کی طرف ان کی فریاد کرتے ہیں کہ جناب صدر کے ایسے میں رحمت خداوندی کی طرف سے کن کا نزول ہوتا ہے. ایسے میں خداوندی کی طرف سے کن کا نزول ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی ابابیل ہاتھیوں کو بھوسا بنا کے رکھ دیتے ہیں. جناب صدر آج کے انسان مشکل سے دوچار ہے کہ آج کے انسان مشکل سے دوچار ہے اور اپنے رب سے کن کا سوال کرتے ہیں کہ جی ہاں جب اے پی ایس میں بچوں کو قتل کیا جاتا ہے تو وہاں کے در و دیوار اپنے رب سے کن کا سوال کرتے ہیں کہ جب اے پی ایس کے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے تو وہاں کے در و دیوار اپنے رب سے کن کا سوال کرتے ہیں. اور جب چھوٹی بچی زینب کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کا خون اس بات اپنے رب سے کن کا سوال کرتا ہے. اور جب رمضان میں افطاری کے لیے بہت سارے افراد محروم ہو جاتے ہیں تو اپنے رب سے کن کا سوال کرتے ہیں. جناب صدر کہ آج کا انسان جب مایوس ہوتا ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ ابھی کن باقی ہے، کہ ابھی کن کی امید باقی ہے. جی ہاں جناب والا، جب کشمیر میں مظلوم مسلمانوں کی خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ ابھی کن باقی ہے. جب بیت المقدس میں مسلمانوں کو خون سے نہلایا جاتا ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ ابھی کن باقی ہے. کہ پھر جب آرمی پبلک اسکول میں مسلمان بچوں کو خون میں نہلایا جاتا ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ ابھی کن باقی ہے. اور جب سمندر کنارے ننھے بچے اعلان کردی کی لاش ملتی ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ ابھی کن باقی ہے. پھر جناب والا جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی اغیار سے تشدد کی خبر آتی ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ ابھی کن باقی ہے. میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہتا ہوں کہ میری بے ربسی دعا سہی، مجھے کن کا سوال ہے، مجھے میرا درد پتہ تو ہے کہ میں لاکھ بد برا نہیں، تیرے در پہ آیا ہوں بھیک پہ. فقط ایک کن کا سوال ہے، فقط ایک کن کا سوال ہے.
اوکاشا بلال موجود تھے ہمارے ساتھ جو کم عمری میں بہت اچھی کوشش کر رہے تھے. شہباز آرن صاحب موجود ہیں جو کہ ہمارے چوتھے کنٹیسٹنٹ ہیں. جی شہباز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ گھر سے. کیا بات ہے, ہر بندہ ہی گھر سے تعلق رکھتا ہے, ہر بندہ ہی گھر سے آئیں. یہ جتنی شخصیت ہمارے آج اس بزم کا حصہ بنے تمام ہی لوگ گھر سے آئیں. کوئی میں خیال ہے آپ میں سے کسی اور جگہ سے تو نہیں آئے نا؟ الحمدللہ گھر سے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت جواب ہے. آغاز کریں, بسم اللہ. اے کن فیکون کے مالک, تمام ارض و سما کے خالق, کہ یہ سرزمین انسانیت کے لیے محال ہو گئی ہے. صدر علی وقار, یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں بندوں کی آس الام سہتے سہتے اندھیروں کے کنارے پڑی ہے. یہ وہ زمین ہے جناب والا کہ جہاں انسانیت مچھلی بازار کا منظر پیش کر رہی ہے. جی ہاں جناب والا, یہ روئے زمین جہاں اخلاقیت و انسانیت اس روئے زمین پہ مدفون ہو گئی ہے کہ جناب والا اگر غیرت جوش مارے تو کوئی بہن لقمہ اجل بن جائے کہ ساہیوال پر ننھے بچے کن کا انتظار کرتے کرتے منتظر رہے کہ ہاں جناب والا کہ الزام اتنا سستا ہے کہ فقط الزام کے نام پر بھون دیا جائے کہ یہ وہ ملک ہے جناب والا جہاں پر اظہار اللہ, حیات بلوچ اور اسامہ ستی کی مائیں ان کے آنکھیں پتھر ہو چکی ہیں کہ یہ درندے ہیں, جو یہ وحشی درندے جو بہن بیٹی اور ننھی کلیوں کو مسلنے سے باز نہیں آ رہے کہ جناب والا یہ ہاتھ ہیں جو بارگاہ الہی میں کھلے ہوئے ہیں کہ یہ آنکھیں ہیں جو پتھر ہو گئی ہیں کہ یہ آنسو جو برسات کی طرح بہے چلے جا رہے ہیں اور امید لگ رہا ہے کہ ختم ہونے کو ہے کہ اے رب ذوالجلال تیرے یہ بندے مظلوم و محتاج بندے تیرے کن کے منتظر ہیں کہ اے رب ذوالجلال کہ زمین پر تیرے بندوں پہ مصائب چھائے ہوئے ہیں. تو مستوی بلندی عرش بری ہے, زمین پہ زمینی خداؤں نے کہرے مسلسل برپا کیا ہے. اے رب ذوالجلال زمین پر تیرے بندے مصائب سے دوچار ہیں, تیرے بندے مصائب سے دوچار ہیں, تیرے کن کے انتظار میں ہیں. شکریہ. پانچویں اور آخری کنٹیسٹنٹ ہیں ہمارے انس امام صاحب. تو آئیے جانتے ہیں ان کا تعلق کہاں سے. السلام علیکم انس. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا. کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ کراچی سے. ماشاءاللہ. آغاز کریں. مجھے افسوس ہوتا ہے صدر علی وقار کہ جب میں سیاہ رات میں سڑک پر نکلتا ہوں تو مجھے کشمیر کی گلپوش وادیاں نظر آتی ہیں, بلند و بالا پہاڑ اور خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں صدر علی وقار. لیکن اچانک وہاں ظلم کا بازار گرم ہوتا ہے. وہاں مہکتے پھولوں کی خوشبو نہیں بلکہ وہاں مہکتے پھولوں کی خوشبو نہیں بلکہ بارود کا دھواں دکھائی دیتا ہے. وہاں یتیموں بیواؤں بے آسروں کی آہیں اور سسکیاں نظر آتی ہیں صدر علی وقار. ذرا اس بات کی منظر کشی کر کے تو دیکھیں کہ کتنی ہی ماؤں کے سامنے ان کے لختے جگر کے سینوں میں گولیاں ڈال کے چھنی کیا جا رہا ہے. کتنے ہی بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کے سر سے چادریں چھینی جا رہی ہیں. اور پھر اسی ظلم کو دیکھتے ہوئے میرے کانوں میں وہی مظلوم کشمیر عوام کی آواز بلند ہوتی ہے کہ میرے رب, اس کائنات کے مالک, تیرے کن کا محتاج ہے تیرا بندہ مظلوم. جناب والا تیرا کن سنو کر معجزہ, تیری ذات سے کیا بعید ہے. تو جو چاہے پل میں سدھار دے, میرا جتنا بگڑا نصیب ہے. فقط ایک کن کا سوال ہے
जनाबे वाला, जब मैं उसी सड़क पर थोड़ा और आगे की तरफ पढ़ता हूँ तो मुझे सनाहे पिशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के वो मजलूम बच्चे नजर आते हैं जो अपने कौम से कुछ इस तरह मुखातिब होते हैं कि मेरा नाम इफ्तिखार है। मेरे मासूम आंखों के सामने मेरे उस्ताद को जलाया जा रहा है कि मेरा नाम यासीन है। मैं अस्पताल में बैठा अपने बच जाने का मातम कर रहा हूँ कि मेरे सब दोस्तों को दरिंदा सफद हैवानों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया। और फिर एक बाप अपने जिगर के टुकड़े को तलाशते हुए आहो फका करता है कि मेरे बेटे का नाम यासीन है और वो न जाने कहाँ है। तो फिर इसी मजलूमियत को देखकर मेरे दिल से एक आवाज बुलंद होती है कि मेरे रब, मेरे दो जहां के मालिक, तेरे कुन का मोहताज है तेरा बंदा है मजलूम। जनाब वाला, मैं आखिर में अपने तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा कि मैं तेरे ही दर का फ़कीर हूँ, मैं तेरे ही गम में असीर हूँ, मैं तेरे ही दर का फ़कीर हूँ, मैं तेरे ही गम में असीर हूँ। तेरी एक आपका वक्त तमाम हो चुका, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नसर इमाम साहब मौजूद थे, क्योंकि नाज़रीन आज हमारे एजाज़ी तकरीर के लिए भी एक बड़ी प्यारी सी नन्ही सी शहज़ादी मौजूद हैं जिनका नाम है रिमशा खुर्रम। रिमशा खुर्रम से जानेंगे कि उनकी उम्र क्या है और इतनी खूबसूरती से जो तकारीर करती हैं और आज एजाज़ी बुलाया गया तो उनकी स्पेशलिटीज़ जानते हैं। देखें उनकी उम्र पे देखिए। रिमशा खुर्रम साहिबा, क्या हाल है बेटा, कैसी हैं? ठीक है। कराची से ताल्लुक़ रखती हैं? जी। चलें बिस्मिल्लाह करें। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम, रखा मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। दोस्तों यकीन मानिए, जब मुझे मौजू मिला दिल हिला, दिमाग सोचों का मरकज बना और जिस्म का रुआ रुआ ताजा लहू की तरह थम गया। मैं इस बात की जिस्तजू दावत गुफ्तगू दोनों के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। कुछ वक्त की किल्लत है, मजबून तवालत है, अल्फाज की कसरत है, जलाली में तबीयत है, कुछ कहने की हसरत है, कुछ कह नहीं सकती, कुछ कहने की दावत चुप रह नहीं सकती। इशारों में गुफ्तगू होगी, सबके रूबरू होगी। जनाब सद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऐसी सीरत है कि मैं अपनी पूरी उम्र भी इनकी सीरत के बारे में बताऊं तो कम होगा। उनकी शान के बारे में क्या कहूँ, सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। जिंदगियां बीत गईं और कलम टूट गए, सरकार दो आलम के औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो सका। दोस्तों जब मैं सीरत नबी का तस्करा करती हूँ तो मुझे ताइफ की वादी में पत्थर खाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत और खैरियत की दुआएं देते नजर आते हैं। जब मैं सीरत नबी की बात करती हूँ तो मुझे गारे सौर में महसूस आमना के लाल भूखे प्यासे नजर आते हैं। जब मैं सीरत नबी की गुत्थियां सुलझाने लगती हूँ तो मुझे सफा की चोटी पर खड़े दुर्र यतीम कुल ला इलाहा की इस्लाह करते नजर आते हैं। जब मैं सीरत नबी पर बोलने लगती हूँ तो मुझे माफी का ऐलान करने वाले रहमतुल्लिल आलमीन नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया नन्ही गुड़िया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी सी आवाज़ में और बहुत अच्छे से अंदाज में हमारी नन्ही गुड़िया आज एजाज़ी तकरीर का हिस्सा थी रिमशा खुर्रम। अब मैं चाहूँगा अपने जजेस साहिबान से पहले जो हमारे इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप अपने ख्यालात का इजहार कर लें, फिर फाइनल डिसीजन अपने जजेस से हम जान लेते हैं कि कौन आज विनर है जो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई हुआ है। जी सुकैना। अच्छा कंपटीशन था, कुछ पार्टिसिपेंट्स ने अपना बेस्ट दिया और कुछ ने देने की कोशिश करी। बहरहाल मुकाबला बहुत अच्छा था। जो क्वालिफाई होंगे उनके लिए मुबारकबाद और जो नहीं होंगे उनके लिए बस एक शेर कहना चाहूँगी कि डिसहार्ट मत होइएगा, क्योंकि मज़ा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो। हमेशा जीत जाना कमाल थोड़ी है और लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले। गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। जी जी मेहदी भाई। क्योंकि दामन वक्त पे गुंजाइश नहीं है, मैं ये फैसला जजेस को ही थमा देता हूं। नहीं आप कुछ कह लें। हाँ मैं ये बोलने चल रहा कि गुज़िश्ता मुकाबले के मुकाबले में ये वाला मुकाबला काफ़ी बेहतर रहा, ख़ासा बेहतर रहा। और बस ये एक लेसन लेना है कि
या तो कोई जीतता है या कोई सीखता है, हारता कोई नहीं है। तो जो बच्चे आज क्वालिफाई नहीं कर सके वो ये लेसन अपने साथ लेके जाएं। शुक्रिया जी। तला आलम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं बारी बारी जो है वो जल्दी जल्दी क्रिटिक देता चलूं ताकि जस्टिफाई हो जाए, क्योंकि अभी एक दिन पहले एक और मुकाबला हुआ एक चैनल पे और उस पर भी जो है वो एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ था बिल्कुल। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तमाम चीज़ों को आपके सामने बयान करूँ। पहले मुकर्रिर ने जो तकरीर की है तो उनकी तकरीर जो डेक्लेमेशन थी वो बिल्कुल भरपूर डेक्लेमेशन थी, लेकिन आखिर में उनके डेक्लेमेशन में झोल आ गया, जिसकी वजह से जो है वो मुमकिन है कि आखिर में कुछ नंबर उनके मिन्हा हो गए हों। दूसरे मुकर्रिर आए, दूसरी बल्कि मुकर्रिरा आई महरुख जो थी वो शुरू के 30 सेकंड जो है वो उनके फंबल्स आए, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और संभाल लिया। कुछ जो है वो तलफ़ुज़ मुकर्रिरीन ने गलत कहे, जैसे चिराग नहीं चराग होता है, सफाकियत कहा सफाकियत होता है, और फहाशी कारिंदे कहे बल्कि फहाश कारिंदे होता है। जख्म नरम गर्म इस तरह से होता है, नरम गरम जख्म, इसको ज़रा दुरुस्त कर लीजिएगा। तीसरे जो मुकर्रिर आए उकाशा बिलाल एक छोटे बच्चे थे और ये बहुत ही अच्छा एक गुलदस्ता बनाया गया है K21 की तरफ से कि छोटे मुकर्रिर यानी जूनियर और सीनियर मुकर्रिरीन को साथ ही जो है वो मुकाबला करवाया जाता है ताकि जूनियर मुकर्रिरीन भी जो है वो सीखें। बहुत अच्छा पोटेंशियल था, तैयारी अच्छी होती तो शायद आज ये पोजीशन लेते। शहबाज आरिफ आए, शहबाज आरिफ की जो तकरीर थी शायद उन्होंने जो है वो अपना मवाद तैयार नहीं किया और मुझे मेहदी भाई ने बताया कि उनको अभी जो है वो बिल्कुल अर्जेंट भी जो है उनको मौजू मिला था। तो बहरहाल उनकी तकरीर में जो है वो दुआया कलिमात बहुत ज्यादा थे। डेक्लेमेशन में 5 लाइंस होते हैं, डेक्लेमेशन में जो है वो आपको मंजर पेश करना होता है ताकि फिर आपका हम फैसला कर सकें। तो उसके बाद आखिरी मुकर्रिर जो आए उनको भी जो है वो प्रैक्टिस की बहुत कमी थी। बहरहाल इमरान सागर भाई और मेरे मुत्तफिका फैसले से जो है वो 2 लोगों को क्वालिफाई करना है। इमरान भाई क्रिटिक देंगे और फिर हम उन 2 लोगों को जो है वो अनाउंस करेंगे। ठीक है जी। इनके बारे में जो है जितने मुकर्रर हजरात आए उनके बारे में बहुत सारी बातें कर ली गई हैं, तो मैं डायरेक्ट जो है फैसले के ऊपर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे मोहम्मद एहतशाम साहब जो हमारे लिए अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, और दूसरा नाम जो है वो महरुख का है। तो महरुख और मोहम्मद एहतशाम ये दोनों अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। जी। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर लुबना साहिबा हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज जजमेंट के तौर भी मौजूद हैं और एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर भी मौजूद थी, तो डॉक्टर लुबना साहिबा मैं जानना चाहूँगा कि आपके क्या ख्याल है, राय? नहीं, मैं बिल्कुल जो जजमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रेडिंग इन्होंने की है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना आपकी मुझे अच्छी लगी कि मतलब आपने कमी को बताना होता है। ये बच्चे हैं, लर्निंग प्रोसेस इनका चल रहा है, सीखने की उम्र है, तो इसको अपनी इस जगह को ये ना समझे कि ये इनकी मंजिल है। इनकी मंजिल आगे है, जो बढ़ गए हैं आगे उनकी मजीद मंजिल आगे है, डेस्टिनेशन नहीं है कि अगर आप इधर आ गए हैं तो आपके लिए और मजीद राहें हैं। जो हमारी कमी है जो भी किसी भी चीज़ की, अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बेहतर यही है कि एक लेसन देना चाहूंगी इन लोगों को, बच्चों को, कि अभी इनकी उम्र ऐसी है कि अपनी गलतियों को समझें और उनको सुधारें। बिल्कुल ऐसा ही, तो इंशाल्लाह फिर ये आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जजेस साहिबान का अपने ख्यालात से इजहार करने के लिए। नाजरीन, बात यही है कि चूँकि आप लोग देखते हैं इस नशिश का हिस्सा उलमाए कराम होते हैं, नात होते हैं, जजेस होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, शेफ्स होते हैं, हमारे साथ कवाल हजरात होते हैं, और आज भी हमारे इस बज़म का हिस्सा मज़ीद लोग होंगे और हमारे बाद एक आप सेगमेंट की तरफ गामज़न होते हैं, हम जारी करते हैं। नाज़रीन, आज का क्योंकि सहर का इख्तिताम होने को है, 7वीं सहरी का आज इख्तिताम पजीर होने जा रही है, तो कल भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपने मेज़बान को अपने ख़यालात में, इजहार में, दुआओं में याद रखेंगे। और आखिरी मैसेज मेरा आपके लिए यही है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से कंपटीशन सजते हैं, जहाँ पे यहाँ पे इतने सारे कंटेस्टेंट आते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी परफॉर्मेंस पेश करते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ लोग जीत जाते हैं, और बात यही है कि हार के बाद ही जीत है। जो जीतते हैं उनको मेरी मुबारकबाद, और जो हारते हैं उनको एक लेसन मिलता है आगे बढ़ने का, आगे जाने का, कि आगे किस तरह से अपनी गलतियों को रद्द करके आगे बढ़ें वो। तो हर इंसान खुश रहे, आबाद रहें, अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, निगहबान। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम हर सेगमेंट के बाद, हर सहर के अख्तिताम में मुल्क के नामवर कवाल को लेते हैं,
جو آج رنگ بکھیرتے ہیں اور آج بھی بکھیریں گے. اور بے انتہا اگر بات کروں مایا ناز قوال ہیں, ان کا تعارف میں کیا کر رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ قوالی کو سماعت بھی کرتے ہیں اور ہمارے کئی سیگمنٹ میں ہمارا حصہ بھی ہوتے ہیں. عمران ساگر صاحب, میں چاہوں گا عمران ساگر صاحب اپنی بات زبانی بتائیں کہ آج ہمارے ساتھ کون سے قوال موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ طاہر علی ماہر علی, تو طاہر علی کے صاحبزادے شامر علی اور طلحہ علی, یہ دونوں صاحبزادگان موجود ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹا شروع کیجیے نعت سے. اچھا, طاہر علی ماہر علی کے ساتھ سے قبل میں بتاتا چلوں کیونکہ واصف نثار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آج محفل سما کو ہمارے ساتھ منتفیض کرنے کے لیے آئے ہیں اور دل افروز کرنے کے لیے آئے ہیں ہماری اس محفل سما کو. تو میں طاہر علی ماہر علی کے صاحبزادے شامر علی اور طلحہ نظامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آغاز کریں. تو